میں نے ایک دن یوٹیوب پر ایک شیعہ ذاکر کا کلپ سنا جس میں وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ بیٹیاں تھیں یا ہیں تو ان کی اولاد کہاں ہیں۔ میں اس بات پر مختصر پہلے بھی گفتگو کر چکا ہوں، لیکن میں شیعہ ذاکر نہیں، شیعہ ذاکروں کو یہ بتانے کے لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 بیٹیاں اور ان کی اولاد کا بھی میں تعارف کرواتا ہوں، جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے علاوہ بیٹیاں نہیں تھیں تو ان کے نام کہاں سے آ گئے؟ ہر مورخ نے ان کے نام لکھے ہیں کہ سب سے بڑی بیٹی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، ان کے بعد سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا، پھر سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا، اور سب سے آخری اور چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ تو یہ نام کسی نے گھڑ کر بتا دیے؟ کیا مورخین نے جھوٹ بولا یا خاندان نبوت کو رافضیت نے چھپانے کی کوشش کی ہے؟ اور اگر آپ کہیں اگر یہ بیٹیاں تھیں تو ظاہر ہے کہ ان کی شادیاں بھی ہوئیں، ان کے خاوند بھی ہوں گے، ان کی اولاد بھی ہوگی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ کام کر کے دکھایا ہے جس کے لیے آپ کی ذات بابرکت ایک مثال ہے، اور شیعہ ذاکروں کو یہ علم ہونا چاہیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، ان کا نکاح حضرت ابو العاص قاسم ابن ربی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ اور یہ ابو العاص کون ہے؟ یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی بہن کے بیٹے ہیں، گویا کہ حضرت خدیجہ کے بھانجے ہیں، اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا نکاح اپنے خالہ زاد کے ساتھ ہوا۔ اور پھر میں حضرت ابو العاص کا تعارف جو ہے وہ صرف اشارتاً کروا دیتا ہوں کہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم شام ابی طالب کے اندر قید تھے، 3 سال قید رہے، تو یہ حضرت ابو العاص جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا داماد ہے اور سب سے بڑا داماد ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں گویا کہ جیل کے اندر کھانا پہنچاتے تھے۔ اور جب رسالت مآب علیہ السلام 3 سال کے بعد جیل سے باہر آئے، شام ابی طالب سے باہر آئے، تو آپ نے اس اپنے داماد حضرت ابو العاص کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر شاباش دی کہ تو نے میری دامادی کا حق ادا کر دیا ہے۔ تو یہ ابو العاص ہیں سیدہ زینب کے خاوند۔ تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا نکاح ان کے ساتھ ہوا، اس کے نتیجے میں اللہ نے آپ کو ایک بیٹا دیا جس کا نام علی رکھا۔ گویا کہ یہ سب سے بڑا نواسہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سیدہ زینب کا بیٹا اور ابو العاص کا بیٹا، اور یہ علی جو نبی علیہ السلام کا نواسہ ہے، اس کا ذکر کوئی نہیں کرتا، اس کو کتابوں میں کوئی نہیں لکھتا، اس کا نام زبان پہ کوئی نہیں لاتا، اس کو نبی کا نواسہ کوئی نہیں شمار کرتا، اس لیے کہ رافضیت نے نبی کے خاندان پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی ہے، رافضیت نے نبوت کے نواسوں کو چھپانے کی کوشش کی ہے، خفیہ رکھنے کی کوشش کی ہے، تاکہ امت مسلمہ کو صرف یہ پتہ چلے کہ حسن اور حسین ہی نبی کے نواسے ہیں اور نبی کا کوئی نواسہ نہیں ہے۔ حسن حسین کریمین رضی اللہ عنہما مسلمان ان کا کب انکار کرتے ہیں؟
ہر مسلمان ان نواسوں کے ساتھ محبت رکھتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے نبی کے نواسے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ علی بن ابو العاص نبی کا سب سے بڑا نواسہ ہے۔ اس کے بعد سیدہ زینب کے گھر ایک اور بیٹا پیدا ہوا جو نام رکھے بغیر فوت ہو گیا۔ اس کے بعد ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام امامہ رکھا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تیسری نواسی ہے، یعنی علی پہلا نواسا، پھر بیٹا ہوا وہ فوت ہو گیا، دوسرا نواسا، یہ امامہ تیسرے نمبر پر اللہ کے نبی کی نواسی ہے۔ اور یہ ایسی نواسی ہے کہ اللہ کے نبی اس کے ساتھ کیسے پیار کرتے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں جب جنگ بدر کا مال غنیمت تقسیم ہونے لگا تو اچانک ایک بچی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں آ کر بیٹھتی ہے۔ تو جب گود میں آ کر بیٹھی، اللہ کے نبی نے ان کے ساتھ اس قدر پیار کیا، صحابہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ بچی کون ہے۔ اور نبوت کے ہاتھ میں ایک ہار تھا، اس ہار کو اس امامہ کے گلے میں ڈال دیا اور میں یہ ہار تیرا ہے۔ ظاہر ہے بچوں کے گلے میں جب ہار ڈالا جاتا ہے تو بچے خوش ہوتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امامہ نواسی کے ساتھ پیار کر رہے تھے، شفقت کر رہے تھے، محبت دے رہے تھے، گلے میں ہار ڈال رہے تھے۔ کیا اس نواسی کا کوئی نعم البدل ہو سکتا ہے؟ آج دنیا اور رافضیت نے اس نواسی کو چھپانے کی کوشش کی ہے، اس نواسی کو تاریخ کے اوراق سے نکالنے کی کوشش کی ہے، اس نواسی کو اللہ کے نبی کی نواسی نہ ہونے پر گویا کہ لوگوں کو مجبور کیا ہے۔ اور مسلمان ہیں جو اللہ کے نبی کے خاندان کو نہیں پڑھتے، نبی کے خاندان سے واقف نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ امامہ کون ہے۔ اگر میں یہ اس امامہ کا دوسرا تعارف کراؤں تو ہر کسی کو پتہ چلے گا کہ یہ امامہ کون ہے۔ یہی امامہ رضی اللہ عنہا جب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی وفات کا وقت قریب آیا تو حضرت فاطمہ نے حضرت علی کو بلایا، فرمایا کہ میرے بعد شادی کرنا چاہتے ہو؟ حضرت علی نے چونکہ اللہ کے نبی کی ناراضگی دیکھ چکے تھے، فرمایا نہیں، میں آپ کی زندگی میں شادی نہیں کرنا چاہتا۔ تو سیدہ فاطمہ نے فرمایا نہ میری وفات کے بعد آپ نے شادی کرنی ہے۔ اور لڑکی بھی حضرت فاطمہ نے بتائی ہے کہ کس کے ساتھ شادی کرنی ہے، رافضیوں اور صحابہ کے دشمنوں، علی سے دشمنوں اور علی سے محبت کا نام لے کر منافقت کرنے والوں، سیدہ فاطمہ کے اس قول پر پردہ کیوں ڈالتے ہو؟ حضرت فاطمہ کی اس بات کو کیوں چھپاتے ہو؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا علی میرے بعد امامہ سے نکاح کرنا جو میری بھانجی ہے، زینب کی بیٹی ہے، ابو العاص کی بیٹی ہے، نبی کی نواسی ہے، اور میں کہہ رہی ہوں کہ آپ نے اس کے ساتھ نکاح کرنا ہے۔ اور دنیا کی ہر کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت علی نے حضرت فاطمہ کی وصیت کے مطابق دوسرا نکاح حضرت امامہ سے کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ نے دو بیٹے دیے حضرت علی کو، ایک کا نام رکھا زید بن علی اور ایک کا نام رکھا یحییٰ بن علی۔ یہ حضرت امامہ کے بیٹے ہیں، اور وہ امامہ جس کے نکاح کی تاکید حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے کی تھی۔ تو کیا اس کو چھپا کر تم اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہو؟ ہرگز نہیں۔ مسلمان اس تمہارے پردے کو تشدام کر کر رہیں گے۔ تو یہ نبی کے تین نواسے ہو گئے، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے، یعنی دو بیٹے، ایک بیٹا فوت ہو گیا، اور علی یہ نواسا اور حضرت امامہ، گویا کہ دو نواسے زندہ ہیں، ایک نواسا فوت ہو گیا۔ اب آئیے آگے، ذاکر کہتا ہے کہ اگر نبی کی بیٹیاں دی تو ان کی اولاد کہاں ہے؟ تو یہ میں اولاد کا ذکر کر رہا ہوں۔ اگر اللہ نے تمہیں کوئی عاقبت اندیشی دی ہے، تم ناعاقبت اندیش اگر نہیں ہو تو نفرت کی اینک کو اتارو، جھوٹ کی اینک کو اتارو، اور عدل و انصاف کے ترازو میں سوچ کر سمجھ کر یہ فیصلہ کرو کہ یہ نبی کی بیٹیاں ہیں اور ان کی مقدس اولاد ہے۔ دوسری بیٹی آپ کی حضرت سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا، ان کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ اگر میں اس تفصیل میں جاؤں کہ نکاح کب اور کیسے ہوا تو یہ اس کے لیے وقت چاہیے،
لیکن صرف اتنا بتا دینا کافی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم خدا کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے۔ اگر سیدہ فاطمہ الزہرا کا نکاح اللہ کے حکم سے حضرت علی کے ساتھ ہوا، جس کے نتیجے میں علی المرتضیٰ داماد نبی بنے، تو یقیناً سیدہ رقیہ کا نکاح بھی حکم خدا سے ہوا، جس کے نتیجے میں عثمان غنی داماد نبی بنے۔ تو اس سیدہ رقیہ کا نکاح حضرت عثمان غنی سے ہوا، جس کے نتیجے میں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ بن عثمان رکھا گیا۔ اس کے بعد حضرت رقیہ فوت ہو گئیں سلام اللہ علیہا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہونے لگے کہ میرا نبوت کے ساتھ رشتہ تھا، نبی کے ساتھ جو رشتہ تھا داماد ہونے کا، وہ رشتہ ختم ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم خدا سے دوسری صاحبزادی سیدہ ام کلثوم کا نکاح بھی حضرت عثمان غنی سے کر دیا۔ سیدہ ام کلثوم سے کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی، تو یہ آپ کی 3 صاحبزادیاں اور 4 نواسے ہوئے آپ کے، جن میں سے ایک نواسا بچپن میں بغیر نام رکھے فوت ہو گیا، اور 3 نواسوں نے زندگی پائی ہے۔ اور جو آپ کا بڑا نواسا تھا علی، جس کا نام تھا، اگر میں اس کے تعارف میں جاؤں تو شیعوں کے منہ لٹک جائیں گے کہ یہ وہ علی ہے جو نبی کا نواسا ہے۔ تو میں اس بات کو کسی اور وقت کے لیے چھوڑتا ہوں۔ انشاءاللہ اس علی کا تعارف اور یہ علی کب اور کہاں اور کس جنگ میں اور کس دور خلافت میں شہید ہوئے، اس سے بھی میں انشاءاللہ عنقریب پردہ اٹھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی